اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ ہمارے دل سکون میں رہیں، اور قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں، پڑھ کر اس پر عمل کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک ہم نے اونچے اونچے سٹینڈ لگا کے قرآن پاک رکھ دیے اور ان کو اتار کر کھول کر پڑھنا بھول گئے۔ تو جس طریقے سے ہم ادب میں اونچا کر کے سٹینڈ لگاتے ہیں اپنے سروں سے اونچا کر کے کہ قرآن پاک کا ادب برقرار رہے، تو اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھتے بھی رہیں اور عمل بھی کرتے رہیں۔ تو قرآن پاک میں آپ کو ایک بہت پیارا سا واقعہ سناتی ہوں، تو مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ یا یہ بات سننے کے بعد جو لوگ بہت بہت دنوں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کافی دن ہو جاتے ہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے انہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات اور واقعہ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک ضرور پڑھا کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ شخص قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے پاس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ خیر دوسرے دن پھر وہ وہاں سے گزرے تو قبر کے پاس سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اکثر ہمارے یہاں سے گزر ہوتا ہے، اس قبر سے بہت خوشبو آتی ہے، تو کیوں نہ ہم گورکن سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اس میں جو دفن ہے اس کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں وہ کہاں رہتے ہیں۔ جب گورکن سے ان لوگوں نے معلوم کیا تو اس نے کچھ فاصلے پر ہی ان کا جو تھا پتہ ایڈریس بتا دیا۔ وہ لوگوں نے دروازہ کھٹکایا، جب وہاں پہنچے تو اندر سے ایک لیڈیز آئیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کون شخص ہے جو فلاں فلاں قبر میں دفن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر ہے۔ تو کہا اچھا، تو بی بی آپ اپنے شوہر کا کوئی ایسا اچھا عمل بتا دیں جو آپ کے شوہر کرتے تھے۔ کہا میرے شوہر کا تو کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا۔ کہا آپ کے شوہر کچھ بتائیں کہ نمازی تھے، نیک کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہا نہیں، میرے شوہر کا کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں تھا، وہ گاؤں کے بدنام شخص تھے اور شراب پیتے تھے، اور میں آگے آپ کو کیا بتاؤں میرے شوہر کا بس یہ عمل تھا۔ لیکن ہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ میرے شوہر صبح جب کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے کام پہ تو قرآن پاک اٹھاتے تھے، چومتے تھے، اسے کھول کر اپنی انگلی کو قرآن پاک پر پھیرتے ہوئے بس ایک بات کہتے تھے، اللہ تو سچا ہے، اللہ تو سچا ہے، تو نے سچ فرمایا۔ کیونکہ میرے شوہر نے یہ بات کسی سے سن لی تھی کہ اللہ نے قرآن پاک میں سچ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز سچ کہی ہے۔ بس وہ بات جو میرے شوہر نے سنی تھی تو انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ صبح جانے سے پہلے وہ قرآن پاک کھولتے تھے، پڑھنے تو آتا نہیں تھا، اور بس یہی کہتے رہتے تھے کہ اللہ تو سچا ہے، اللہ تو نے سچ کہا، اللہ، اور پھر قرآن پاک کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، رکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ میرے شوہر کا ہمیشہ سے یہی عمل رہا۔ جب ان لوگوں نے سنا انہوں نے کہا بس اسی قرآن پاک کی محبت سے اللہ پاک نے قبر میں اتنی خوشبو کر دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن پاک نہ پڑھے ہوئے شخص نے قرآن پاک سے اتنی محبت کی کہ اسے روزانہ چومنا، اسے سینے سے لگانا، اس سے محبت کرنا، تو ہم لوگ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور جب ہم لوگ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، روزہ قرآن پاک کھول کر اسے چومیں گے، پڑھیں گے، قرآن پاک میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، تو ہمیں کیسے یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہماری قبر سے بھی خوشبو اللہ پاک پیدا کر دے گا، اور اللہ پاک ہمیں آخرت میں، حشر میں، قبر میں قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔